آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی تاریخ کے ایک عجیب و غریب واقعہ کے متعلق بتانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کی اس قوم کا ہے جو انسان سے بندر بن گئی۔ اس واقعہ کی سائنسی تحقیق ہم آئندہ کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے، پر آج ہم اس واقعہ کو سنتے ہیں۔ انسانی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو قدیم اقوام میں جب کوئی قوم اپنی سرکشی میں بڑھ جاتی تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بھی جب خود سری میں حدیں پار کر گئی تو عذاب خداوندی نے آ گھیرا۔ آئیے جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا مکمل قصہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں شکار حلال، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں بہت ہی کم آتی تھیں۔ اب یہی وقت تھا جب نیک لوگوں نے اپنی لالچ کے جذبات کو قابو میں رکھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنا تھا، پر لالچ کا جذبہ غلبہ پانے لگا تو وہ ہیلے کی تلاش کرنے لگے کہ کیسے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا جا سکے، کیونکہ باقی دنوں میں تو شکار کم تھا۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرے کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر انہی دنوں میں شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی، یعنی خوب کاروبار کیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف جاری ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے کیونکہ وہ سب بندر کی شکل میں تھے، تو پہچانا بھی کیسے جا سکتا تھا۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا مختصر قصہ۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے ہم اپنی دنیا بھی گنواتے ہیں اور آخرت بھی۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خام کر دیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔